عمران خان کے بچوں کی پاکستان آنے کی خوشی میں پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور سے نوجوان خوشی کے شادیانے لے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ وہ ایک تصویر کھنچوانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت آنے سے ان کو اپنا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا ان کی یا ان کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں، کیا ان کی غربت اور محرومی ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کے لیے روزگار کے دروازے کھل جائیں گے؟ کیا ان کے گھروں سے بھوک اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا ان کے سامنے تعلیم کے راستے کھلے ہوں گے؟ اور اگر وہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر سوچیں تو کیا ملک میں 50% بچے جو غذائی کمی کا شکار ہیں، کیا ان کی یہ کمی دور ہو جائے گی؟ کیا ان کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے گی؟ جو 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، کیا وہ اسکول جانا شروع ہو جائیں گے؟ کیا وڈیرہ شاہی اور قبائلی سرداروں کا غلبہ اور قبضہ اور کنٹرول ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ تمام قانونی راستے جس کے ذریعے کرپشن ہوتی ہے، جس کے ذریعے قومی خزانے سے پیسے چرائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایمنسٹی سکیمز ہیں، ٹیکس چھوٹ ہے، مراعات ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا لینڈ مافیا کا، شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، پانی مافیا، کیا ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا مزدوروں کی منیمم ویج جو ہے، جو کم سے کم اجرت ہے، کیا وہ زیادہ ہو کے لیونگ ویج میں تبدیل ہو سکے گی، یا اس کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی ایک باعزت اور خوشحال طریقے سے گزار سکیں؟ کیا دولت کی تقسیم کا نظام جو اس وقت ہے، جس میں دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو رہی ہے، امیر امیر تر بن رہا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا؟ کیا ریاست لوگوں کی بنیادی ضروریات کا، مطلب ان کی تعلیم، صحت، روزگار، ٹرانسپورٹ، انصاف، تحفظ، کیا ان کا ذمہ لے گی؟ کیا لوگوں کو یہ سب کچھ مل سکے گا؟ اور ملک میں کیا انڈسٹریلائزیشن ہو سکے گی؟ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، ہم بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم معاشی خود مختاری کی طرف نہیں جا سکتے، اور اس کے لیے ریاست کو یہ ذمہ لینا پڑے گا، ریاست کو اس کو انیشیٹ کرنا پڑے گا، ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ ہو جائے گا؟ کسی بھی ملک کے لوگ، خاص طور سے نوجوان، اس ملک کا سب سے اہم سرمایہ ہوتے ہیں۔ کیا ان کے لیے کوئی پالیسی بنے گی؟ کیا لیپ ٹاپ سکیم، اسکالرشپس اور اس طرح کی چیزوں کے بجائے ان کے لیے ایک جامع پالیسی بنائی جائے گی، جس میں کہ نہ صرف ان کی تعلیم کے بلکہ ٹریننگ کے، روزگار کے راستے جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ یہ سب لوگ جو ہیں روزگار ہو ان کے پاس، ان کو اپنا مستقبل خوشحال نظر آئے؟ کیا آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پھر انوائرمنٹ کا کیا ہوگا، ماحولیات کا کیا ہوگا؟ اس وقت جو کے پی میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی ٹمبر مافیا جو ہے، اس کی وجہ سے جنگلات بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، پھر اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک میجر ریزن ہے اس کا۔ اس کے علاوہ موسم بدل رہے ہیں، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، کیا اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ کیا ہم اس کا سدباب کر سکیں گے تاکہ ہم اس دنیا کو ماحولیات کے حوالے سے ایک بہتر دنیا بنا سکیں؟ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نظام کا جو گند ہے، یہ اس کو بدلنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے۔ تو لیکن وہ یہ خود سے پوچھیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، اب کے پی میں ان کے 10 سال ہونے والے ہیں، اور 9 سال تو ہو ہی چکے ہیں، اور وہ وفاق میں بھی رہ چکے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے سے جو اس نظام کے رکھوالے ہیں، جن کو عمران خان خود چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے سے کیا وہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ عمران خان عام لوگوں کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں؟ کیا پالیسی بنائیں گے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہوں؟ مطلب ہم پناہ گاہوں کی اور لنگر خانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی باعزت زندگی کی بات کر رہے ہیں، جس میں ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سر نہ جھکانا پڑے۔ کیا مزدوروں کے تحفظ کے قانون بنیں گے؟ کیا کانٹریکٹ لیبر کا خاتمہ ہوگا؟ کیا عورتیں اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گی؟ کیا ان کے لیے روزگار، تعلیم کے راستے کھلے ہوں گے؟ یہ یاد رکھیں اور لکھ کر رکھ لیں
کہ عورتوں کو جب تک ملکی دھارے میں برابری کے طور پہ، برابری کی سطح پہ شامل نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ ان کو معاشی طور پہ خود مختار نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کی آواز قومی فیصلوں میں شامل نہیں ہوگی، تب تک میں نہیں سمجھتی کہ ملک کوئی ترقی کر سکتا ہے یا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان باتوں کا جواب چاہیے تو آپ خان صاحب کی ٹیم کو دیکھ لیں، کیا شاہ محمود قریشی وڈیرہ شاہی کا خاتمہ کریں گے؟ کیا بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک جو ہیں وہ مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے؟ کیا وہ کانٹریکٹ لیبر کا خاتمہ کرنے کے حق میں ووٹ دیں گے؟ اور خان صاحب نے تو خود ایمنیسٹی اسکیمز دی ہیں، خود انہوں نے یہ مراعات دی ہیں، خود انہوں نے کبھی اس پہ کنٹرول، باتیں تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ خود وہی کام کرتے ہیں، مطلب ان کے کال اور فیل میں بہت بڑا تضاد ہے، تو وہ یہ کیسے بند کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وہ ان لوگوں کے چنگل سے نکل سکیں گے؟ چنگل تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس میں پھنسایا ہے، ان کی اپنا اس میں، کیونکہ شاید ان کا اپنا فائدہ تھا کہ ان کی وجہ سے وہ حکومت میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ بھی ان باتوں پر غور کریں، سوچیں، اپنی ذہنی غلامی سے نکلیں، اپنے آپ کو خان کا ٹائیگر، خان کا سپاہی، خان کے نوجوان، خان کے جانثار یہ کہنے کے بجائے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ ہم چاہتے ہیں آپ لوگ خود لیڈرشپ میں آئیں، عام لوگ خود سیاست میں آئیں، خود الیکشن لڑیں، خود اپنے فیصلے کرنے کی طاقت حاصل کریں، خود اسمبلیوں میں بیٹھیں، اور برابری پارٹی پاکستان اسی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں اس بات پہ اور اپنے اندر جو ہے جرأت پیدا کریں کہ اس نظام کے خاتمے کے لیے آپ جد و جہد کریں گے، اس نظام کے میں جو رکھوالے ہیں، اس نظام کے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، ان کو چیلنج کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے پیچھے پھرتے رہیں، ان کے گاڑیوں کے پیچھے، ان کے جلسوں کے پیچھے پھرتے رہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے رہیں۔ یہ کرنے سے یہ ملک کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور تبدیلی کا راز، تبدیلی کی قوت آپ کے ہاتھ میں ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ لوگوں کو خوشحالی مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔